آج کا واقعہ مولا علیہ السلام کے ایسے مقابلے کا ہے جس میں مولا علیہ السلام کے خلاف ایک بادشاہ نے ایک نہیں، 5 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں بلکہ 400 پہلوانوں کو بھیجا۔ یہ 400 کے 400 پہلوان وحشی پہلوان، جو ہر ایک پہلوان 100 سے اکیلا لڑا کرتا تھا۔ ان 400 کا ٹارگٹ صرف ایک رکھا گیا، مولا علیہ السلام، اور ان 400 میں سے جو بھی یہ کام سر انجام دے گا، نعوذ باللہ مولا علیہ السلام کو شہید کرے گا، ان کا سر لے کر آئے گا۔ یہ بادشاہ کہتا تھا کہ جو تم 400 میں سے مولا علی کا سر لے کر آئے گا، علی کا سر لے کر آئے گا، اس کو میں دوں گا اپنی بیٹی کا رشتہ اور اپنی جائیداد، اپنی سلطنت کا ایک آدھا حصہ پورا اس کے نام کروں گا۔ اب اس کا یہ طریقہ کار اتنا خطرناک تھا، اس نے یہ 400 پہلوان گن چن کر نکالے تھے، دنیا کے کسی کونے سے اس نے بلوائے تھے، اور اس نے ایک پورا لشکر نہیں بھیجنا تھا مولا علیہ السلام کے خلاف، تاکہ سامنے بھی کوئی لشکر نہ آئے مولا علی کے ساتھ۔ اس نے اس 400 پہلوانوں میں سے صرف ایک کو سلیکٹ کرنا تھا جو کہ اس قابل ہو کہ وہ علی سے لڑ سکے، اتنا قابل ہو، اتنا طاقتور ہو اور اتنا دماغی جو وہ اسٹرانگ ہو مینٹلی کہ وہ مولا علی کا مقابلہ کر سکے، علی کی طاقت دے کر گھبرائے نہ۔ اب اس کا طریقہ کار آپ لوگ دیکھیے گا، اس نے 400 پہلوانوں کو میدان میں جمع کیا اور 400 کو 200 کی ٹکڑیوں میں ڈیوائیڈ کیا، 200 ٹکڑی ایک طرف، 200 ٹکڑی ایک طرف۔ ان 400 کو اس نے لڑایا۔ اب کچھ اس طرف سے مرے 200 والوں میں سے، اور کچھ اس طرف سے دوسرے والوں میں سے 200 میں سے کچھ بندے مار گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ 200 پہلوان رہ گئے ہیں تو پھر اس نے کہا کہ 100 کی ٹکڑی بناؤ، علیحدہ ہو جاؤ۔ ان پہلوانوں میں سے جو بچ گئے تھے 200، ان میں سے 100 کی ٹکڑی پھر بنی، پھر وہ لڑے۔ پھر اس نے دیکھا کہ جب 50 رہ گئے ہیں لڑ کر، پھر اس 50 میں سے اس نے کہا کہ 25 کی ٹکڑی الگ الگ ہو جائے۔ جب 25 کی ٹکڑی الگ الگ ہو گئی تو پھر اس نے ان سب کو لڑایا، اور ان میں سے پھر جب 10 بچ گئے تو اس نے کہا کہ 5 سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ پھر 5 سائیڈ پہ ہو گئے تو یوں لڑتے لڑتے یہ تعداد کم ہوتی گئی، اور 10 سے 5 رہ گئے، 5 سے پھر 2 رہ گئی، اور 2 سے پھر آخر میں 1 رہ گیا۔ ایک یہ پہلوان ایسا تھا جس نے ان 400 پہلوانوں کو قتل کیا تھا، اور اب یہ بادشاہ کی نظر میں آ چکا تھا، اور وہ اس کو اس قابل سمجھ رہا تھا کہ یہ اب مولا علی سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ یاد رہے ایک بات کہ بادشاہ نے اس پہلوان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ مولا علی کون ہیں، کیا ہیں، ان کا کیا ہے۔ اس نے صرف اتنا بتایا تھا اس پہلوان کو کہ علی ایک پہلوان ہے، علی ہر کسی کو چیلنج کرتا ہے، بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے علی کے غرور کو توڑنا ہے، تم نے علی کو جا کر ہرانا ہے، مقابلے کی دعوت دینی ہے۔ علی اکیلا آئے گا تمہارے سامنے، یقیناً وہ تم سے لڑے گا، اور تم نے اسے ہرا دیا اگر تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ اور اپنی جائیداد کا ایک آدھا حصہ دوں گا۔ اب یہ جو پہلوان رہ گیا تھا، 400 کے 400 پہلوان ختم ہو گئے، ایک یہ جو بچا تھا جس نے سب کو مار دیا تھا، یہ بادشاہ کی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اور اس کو دولت سے زیادہ اپنی محبت عزیز تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اور علی کا سر نعوذ باللہ لے کر آتا ہوں تمہارے لیے۔ اس نے اگلے ہی دن اپنی تیاری سمیٹی اور اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ روانہ ہوا مولا علی علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس نے اپنا سارا سامان پیک کیا، اور راستے میں کافی زیادہ نے جو ہے نا سفر کر چکا تھا، تو جب بہت قریب پہنچ گیا کہ اس بستی میں مولا علیہ السلام رہتے ہیں، تو اس نے رات گزارنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا اسٹے کیا راستے میں۔ اس نے ٹینٹ وغیرہ لگائے، وہاں پہ اسٹے کرنا شروع کر دیا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص اسی طرف سے آ رہا ہے جہاں پہ مولا علیہ السلام کا پتہ اس نے پوچھا ہوا تھا۔ تو یہ جیسے ہی اس نوجوان کو دیکھتا ہے تو اس کو بلاتا ہے کہ میرے پاس ہو۔ اب وہ نوجوان جب اس کو دیکھتا ہے